العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ زندہ دلان دہلی نے انقلابی فوجوں کا استقبال کس طرح کیا؟ 11 مئی کو دہلی میں پہنچنے کے بعد جب سوار جاتے تھے تو وہ دین پکارتے جاتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ مسلمانوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی۔ ادھر ماتما ہنود بھی ان کو اولوں اور بتاسوں کا شربت لیٹو میں پلاتے جاتے تھے۔ سارے شہر میں ہڑتال تھی، ایک سناٹے کا عالم تھا۔ اس سے ڈرتے تھے کہ دیکھیے شہر سے انگریز کیا معاوضہ لیں گے۔ باقی سپاہی شہر کے مالک ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ چھاؤنی میں جتنی پلٹنیں ہیں ان میں سے ایک سپاہی بھی ایسا نہیں ہے کہ انگریزوں کی حمایت کے لیے اپنی بندوق کا گھوڑا چڑھائے گا یا تلوار چلائے یا توپ کو پلیتا لگائے۔ دہلی میں قتل و غارت اس تاریخ کی صبح ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ تینوں ہندوستانی رجمنٹیں اور توپ خانہ جو دہلی کی چھاؤنی میں تھا وہ میرٹھ کے سواروں سے ان کے پہنچنے سے پہلے مل گیا تھا۔ میگزین جس میں اسباب جنگ بہت موجود تھے وہ بادشاہ کے اختیار میں آ گیا تھا، اور شہر کے 1.5 لاکھ باشندے فرنگیوں کے مرد، عورت اور بچوں کے قتل عام کرنے کے لیے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹنے کے واسطے مدد کرنے کو تیار تھے۔ حضرت راقم الدولہ ظہیر دہلوی اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں، جس وقت چھوٹے دریبے کے پھاٹک سے باہر انقلابیوں کو دیکھا کہ 3-4 سوار کرتے پہنے، دھوتیاں باندھے ہوئے، سر سے ایک چھوٹا سا انگوچھا لپیٹا ہوا، فقط ایک کرچ داب میں، اور وہ پیپل کے درخت کے سائے میں نہر کی دیوار سے لگے کھڑے ہیں، اور ہندو لوگ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ کوئی پوڑیاں لے آیا ہے، کوئی مٹھائی کا دونا لے آتا ہے، کوئی لوٹا پیتل کا پانی سے بھر لا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں جہاد کے ولوے تھے۔ علماء کرام مسجدوں میں جہاد کے واعظ کہتے تھے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے پنڈت مسلمانوں کے مولویوں کی نسبت انگریزوں سے عداوت کرنے میں کچھ کم نہ تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے پیتروں کو دیکھ بھال کر لڑنے کی شبھ مہورت نکال کے تلنگوں کو بتلائے اور ان کو یقین دلایا کہ ان میں اگر لڑنے جاؤ گے تو فتح پاؤ گے۔ چنانچہ وہ ان صورتوں میں جا کر خوب لڑے۔ پنڈتوں نے تلنگوں کو یقین دلایا تھا کہ انگریزی راج پھر نہیں ہوگا، انہی کا راج ہوگا۔ ایک عجیب تماشا چاندنی چوک اور بازاروں میں یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ پنڈتوں کے ہاتھ میں پوتھیاں ہیں اور وہ ہندوؤں کو دھرم شاستروں کے حکم سنا رہے ہیں کہ انگریز ملکشوں سے لڑنا چاہیے۔ جب لڑائیوں میں سے تلنگوں کی لاشیں چارپائیوں پر ان کے سامنے آئیں تو وہ ہندوؤں کو اپدیش دیتے کہ ان سرگ باشیوں کی طرح سرگ میں چلے جاؤ، جن کے لیے نہ ارتھی کی ضرورت ہے نہ کریا کرم کی۔ مگر ہندوؤں پر ان اپدیشوں کا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ مسلمانوں پر جہاد کے آغاز کا ہوتا تھا۔ دہلی شہر کی حالت اور اس کا نظم و نسق۔ زمانہ جنگ میں بادشاہ کی طرف سے شاہی اختیارات منتقل کرنے کا اعلان۔ چند سال پہلے تک ہندوستان پر برطانیہ کا یونین جیک لہرا رہا تھا، جس کی تہذیب اور تنظیم کے نام پر نہ صرف بہادر شاہ اور اس کے دور کو بلکہ تمام ہندوستانی حکومتوں، ان کے نظم و نسق اور آئین و دستور کو دوسروں نے تو بدنام کیا ہی تھا، انہوں نے بھی بدنام کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ خاص اسی مہذب اور متمدن برطانیہ کے دور کی بات ہے کہ امن و امان کے زمانے میں جب فوجوں کے تبادلے کا وقت آتا تھا اور کوئی فوج ایک چھاؤنی سے دوسری چھاؤنی کو کوچ مارچ کرتی تھی تو شاہراہ کے قریب جو قصبے اور گاؤں آباد ہوتے تھے، فوجی مارچ کی خبر ان کے باشندوں کے لیے ایک مصیبت اور پریشانیوں کا اعلامیہ ہوا کرتی تھی۔ اگر مصیبت کی انتہا یہ ہوتی کہ بیل گاڑیاں اور چھکڑے بیکار میں لیے جائیں گے
تب بھی پریشانی خاص افراد تک محدود رہتی، لیکن اصل مصیبت تو یہ ہوئی تھی کہ اس علاقے کے باشندوں کی کوئی چیز، یہاں تک کہ عورتوں کی عصمت بھی محفوظ نہیں رہتی تھی۔ دیہات کی عورتیں گھروں کے دروازے بند رکھتی تھیں کیونکہ آگ لینے کے بہانے سے فوجی گھروں کے اندر چولہوں تک پہنچ جاتے تھے۔ پھر ان سے مقابلہ وہی کر سکتا تھا جس میں پوری فوج سے مقابلے کی طاقت ہو۔ پھر جب فوجوں کی نقل و حرکت ٹرینوں کے ذریعے ہونے لگی تو زمانہ جنگ میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ فوجی اسپیشل کی آمد کی خبر خوانچوں اور اسٹال والوں پر کس طرح ہیبت طاری کر دیا کرتی تھی۔ اسٹالیں بند کر دی جاتی تھیں اور خوانچے والے اپنے خوانچے لے کر اسٹیشن سے باہر چلے جاتے تھے، اور بدقسمتی سے کوئی خوانچہ یا اسٹال پلیٹ فارم پر فوج والوں کی نظر پڑ جاتی تو وہ پورا ان کی بے تکلفی کی نظر ہو جاتا تھا۔ اس تمہید کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ 1857 میں جن فوجوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا ان کی تربیت انگریزی سامراج کے اسی ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یورپ کی وہ بڑی لڑائیاں جو اسی نصف صدی میں یعنی 1911 عیسوی تا 1917 عیسوی، 1929 تا 1945 میں ہو چکی ہیں، ان لڑائیوں نے یہ مشاہدے بھی پیش کیے کہ جنگ کے وقت شریف اور امن پسند باشندے تو دہشت زدہ ہو کر اپنی جانوں کی فکر میں ہوتے تھے اور آوارہ گرد اوباش لوگوں کی باہر آ جاتی تھی۔ وہ لوٹ مار سے لے کر عصمت دری تک من مانی کارروائیاں کرتے تھے۔ اس بنا پر رضاکار والنٹیئر بھرتی کر کے ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور اسپیشل اختیارات دے دیے جاتے تھے کہ اسے موقع پر وہ شہریوں کی حفاظت کر سکے۔ اس ضروری تمہید کے بعد زمانہ جنگ میں شہر دہلی کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ 11 مئی 1857 کو جب میرٹھ کی فوجیں عوام کے ہجوم کے ساتھ بھوکی پیاسی تھی ماندی شہر میں داخل ہوئیں اور انگریزوں کو قتل کرنا، انگریزی سامانوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا تو کسی قدر افراتفری لازم تھی۔ اس پریشان حالی میں نزاکت اس لیے بھی پیدا ہو گئی کہ سامان رسد کہیں بھی فراہم نہیں تھا۔ اس نازک صورتحال کے باوجود جو کچھ ہوا اس کے متعلق راقم الدولہ ظہیر دہلوی کی چشمدید شہادت ملاحظہ فرمائیے۔ راقم الدولہ کا انقلابی فوج سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کے سخت مخالف تھے۔ اسی بنا پر ان کے بیانات نہ صرف طنز آمیز بلکہ انقلابیوں کے حق میں سخت توہین آمیز ہیں۔ مگر ایک حقیقت نگار واقعے کو طنز اور توہین کا جامہ تو پہنا سکتا ہے، اصل واقعے کی واقعیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ظہیر صاحب فرماتے ہیں 11 مئی کو جب میرٹھ کے فوجی آئے تو 2-4 دستوں کو تو بادشاہی گھوڑوں کے دانے کے چنے دے دیے گئے۔ ان کے بعد جب مزید فوجی آئے جن کی تعداد کئی ہزار تھی تو بادشاہ کی طرف سے امن کا اعلان ہوا اور ہر جگہ چوکی پہرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ حلوائیوں اور بقالوں کو بلوا کر دکانیں کھلوائی گئیں۔ پھر حکیم احسن اللہ خان صاحب نے خود راقم الدولہ ظہیر دہلوی صاحب اور ان کے ساتھ صوفی اشرف بیگ صاحب مثالدار کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ اعلان امن پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے۔ یہ لال قلعہ سے مسجد فتح پوری تک گئے، ہر جگہ امن پایا، خال دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں، ہر دکان پر پہرا تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انقلاب کے ساتھ ساتھ اس طرح امن ایسے دور میں کہ نہ تیز رفتار پولیس ویگنیں ہیں، نہ ریڈیو اور لاسلکی، انقلاب پسندوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یہ 11 مئی کی فوری کارروائی تھی۔ اگلے روز کے متعلق ظہیر دہلوی صاحب کے ہم نوا جن کو برطانوی سامراج نے شمس العلماء کے خطاب سے بھی نوازا ہے، ان کی شہادت ملاحظہ فرمائیے۔ تلنگے یعنی انقلابی فوجی ابھی شہر و گلی کوچوں سے نابلد تھے، چوڑے بڑے بڑے بازاروں کو جانتے تھے، ان میں ان کو اپنی ضرورت کی چیزیں ملتی نہ تھیں۔ انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ حضور سوار ہو کر بازار کی دکانیں کھلوا دیں۔
بادشاہ نے ان کی درخواست کے موافق سواری کا حکم دیا۔ بادشاہ عماری میں ہاتھی پر سوار تھا، اس کے نقیب احکام سناتے جاتے تھے۔ غدر سے پہلے ڈھنڈور اس طرح پیٹا جاتا تھا کہ نقارے پر چوٹ لگا کے ڈھنڈور چی اول یہ کہتا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم سرکار کمپنی بہادر کا۔ پھر آگے وہ بات کہتا تھا کہ جس کا مشتہر کرنا منظور ہوتا تھا۔ 12 مئی کو ڈھنڈورے پر سے حکم سرکار کمپنی بہادر کا اڑ گیا، اس کی جگہ بادشاہ کا حکم ہو گیا۔ اس اعلان کے بعد اس روز تو یہی ہوا کہ ادھر کوئی دکان کھلی اور ادھر بند ہوئی، لیکن 12 کے بعد کاروبار بدستور جاری ہو گیا، بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ۔ چنانچہ خود شمس العلماء کی شہادت ہے، جس تاریخ سپاہ آئی، دوسرے روز قلعے میں اکابر شہر کی ایک مجلس مقرر ہوئی کہ شہر کا اور سپاہ کی رسد رسانی کا انتظام کیا جائے۔ اگر رسد کا بندوبست نہیں ہوگا تو وہ سارے شہر کو لوٹ کر کھا جائیں گے۔ اس کا اہتمام محبوب علی خان اور میر نواب پسر سید تفضل حسین وکیل کو سپرد ہوا۔ شہر میں انگریزوں کی طرف سے رسد آنے کا انسداد تو کسی جانب سے نہیں ہوا تھا، چاروں طرف سے صبح سے شام تک سب طرح کی اجناس ضرورت کے موافق آتی تھیں۔ بیلوں، گدھوں، ٹٹوؤں، خچروں، گاڑیوں، چھکڑوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ شہر میں جا بجا اجناس بکتی تھی، کسی کا مقدور نہیں تھا کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے۔ تلنگے رسد کے قواعد سے خوب واقف تھے، جس کی قیمت نرخ کے موافق خوب دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم قیمت کم دیں گے تو رسد بند ہو جائے گی، پھر ہم بھوکے مریں گے۔ غرض تلنگوں نے خود اپنی رسد کا انتظام ایسا رکھا کہ ان کو بادشاہی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی کوئی جنس کم ہو جاتی تھی تو بادشاہ سے اس کو بہم پہنچانے کی درخواست کرتے، وہ ان کو منگا دیتا۔ ایک دفعہ افیون کا توڑا کم ہو گیا تھا تو بادشاہ نے راؤ تلا رام کو لکھا کہ 2 من افیون بھیج دے، قیمت دے دی جائے گی۔ جب وہ میدان جنگ میں جاتے تو بادشاہی اہلکار حلوائیوں سے مٹھائی وغیرہ بنوا کر چھکڑوں میں ان کے پاس بھیجتے۔ کہیں ایسا اتفاق 2-3 ہی دفعہ ہوا ہوگا کہ شہر میں سپاہ کو یا اہل شہر کو ضروری چیزوں کے میسر ہونے میں تکلیف ہوئی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔